الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. ماہ ربیع الاول کے ان پرنور لمحات میں اور پرکیف ساعتوں میں اسٹیج پر جتنے اکابرین علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ اور آپ میرے سامنے جلوہ افروز نورانی چہروں کے ساتھ عشاق مصطفیٰ، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان خاص راتوں میں ذکر مصطفیٰ کے لیے ایسا شاندار پربہار اور خوبصورت انتظام کرنے پر میں جناب ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول محمد آصف آوان قادری صاحب اور ان کے والد گرامی اور جملہ ان کے رفقا، ان کے معاونین، تمام کو اس شاندار محفل کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کی اور ان کے جملہ رفقا کی اس کاوش کو، اس محنت کو اور عقیدت اور محبت کے اس اظہار کو کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حشر میں حضور کے غلاموں کے سائے میں ہم اور آپ سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ اس بابرکت محفل میں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، موضوع اور عنوان کی مناسبت سے صرف ایک آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا میں نے دوران خطبہ شرف حاصل کیا، اس پوری سورت کا نام سورۃ الانشراح، ان کی دیگر تمام آیتوں کو آج اس مختصر سی اپنی گفتگو میں موضوع بحث نہ بنا سکوں گا، لیکن آیت نمبر 3 اس سورت کی، جس کا تعلق براہ راست ذکر مصطفیٰ کی رفعت اور بلندی کے ساتھ ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر
آپ کے ذکر کو۔ یہ وہ مجدہ ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو رب کائنات اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے اور انہیں عطا فرما رہا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی آیہ مبارکہ کے تناظر میں فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، جب بول بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا۔ اور فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ آدھا دشمنوں کو کہتے ہیں، مٹ گئے ماضی میں، مٹتے ہیں حال میں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آئندہ۔ تینوں زمانوں کو اعلیٰ حضرت نے اکٹھا بیان کیا، تینوں زمانوں کو آپ نے جمع کیا۔ فرمایا مٹ گئے، اگر کسی کو شک ہے تو ماضی کے صفحات اور تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھ لے کہ کوئی نبی کا دشمن بن کر عزت پا سکا ہو، کوئی نبی کا دشمن بن کر اس دنیا میں سرخرو ہو سکا ہو، کوئی نبی کا دشمن بن کر اس دنیا میں عزت و وقار کہ کسی حقیقی منصب پر فائز ہو سکا ہو، تو پوری تاریخ کا جو ماضی کی ساری کی ساری فرمائے مٹ گئے۔ یہ دعویٰ ہے زمانہ گزشتہ کا کہ زمانہ ماضی میں کوئی ایک ایسا دشمن مصطفیٰ نہیں، عدو مصطفیٰ نہیں، گستاخ مصطفیٰ نہیں، جسے زمین پر اور دنیا میں عزت سے حقیقی وقار کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ مٹتے ہیں، اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہیں کہ دائیں بائیں جتنے اہانت مصطفیٰ کے دروازے کھول رہے تھے، تنقیص مصطفیٰ کے دروازے کھول رہے تھے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنی مرضی کے من مانے ترجمے کر کے مصطفیٰ کی شان کو بڑھانے کے بجائے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کے بجائے تنقیص کے پہلو تلاش کر رہے تھے، کہیں کمی تلاش کر رہے تھے، کہیں کجی تلاش کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ پر نظر کر کے فرمایا کہ مٹ گئے پرانے تو خائب و خاسر ہوئے، مٹتے ہیں۔ میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح در بدر ہے، میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح خار و زار ہیں، میرے زمانے میں بھی یہ اسی طرح بے نام و نشان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زمانہ ماضی کا بتاتا ہے کہ وہ نہ رہے، میرے حال کا زمانہ بھی بتاتا ہے کہ وہ نہ رہے۔ مٹ جائیں گے، اب دعویٰ کر دیا، اور دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صبح قیامت تک ان کا نام و نشان نہ رہے گا، جو میرے نبی کا دشمن بن کر رہے گا، میرے نبی کی تنقیص کا اور اہانت کا ناپاک ارادہ ظاہر کرے گا، زبان چلائے گا، قلم چلائے گا، تقریر کرے گا، تحریر کرے گا، جہاں کہیں بھی ہوگا دعویٰ مستقبل کا آئندہ کا ہے، دلیل ماضی اور حال کو بنایا۔ مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور پھر فرمایا کہ محبوب وہ تو مٹ گئے، مٹ رہے ہیں اور مٹتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، نہ پہلے کوئی آپ کے ذکر کو مٹا سکا، نہ آج کوئی مٹا سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی آپ کے ذکر پاک کو جھکا سکے گا، بلندی سے پستی کی طرف لا سکے گا، اس میں تنقیص کا پہلو نکال کر آپ کی شان میں کوئی کمی کجی کر سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ کہنے والا اور اس ذکر کو بلند کرنے والا نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی عالم ہے،
نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی مدبر ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی فلسفی ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی ثناخواہ ہے۔ اللہ نے ذکر کو کسی کے ذمے چھوڑا ہی نہیں، فرمایا محبوب زمانہ سارا رو پھیر لے، ہم رب نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ صبح قیامت تک آپ ہی کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ کام ہم نے کسی کے ذمے نہیں لگایا، یعنی ہم نے کسی پر اسے چھوڑا نہیں ہے۔ وسائط آتے رہیں گے، اسباب آتے رہیں گے، تو پھر کوئی پوچھے اگر ہمارے ذمے نہیں چھوڑا تو ہم جو بڑے بڑے ثناخوان کہلاتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم جو بڑے بڑے نعتخوان کہلاتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم جو بڑے بڑے مصطفیٰ کی مدح سرائی کرنے والے کہلاتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم جو علم کے چرچوں کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم کون ہیں؟ یہ ذمہ تو رب نے لیا، اعلان تو رب نے کیا، پھر یہ ثناخواہ کیا ہوئے؟ یہ حضور کے مدح سرا کیا ہوئے؟ یہ نظم میں نثر میں آقا کا ذکر کرنے والے کیا ہوئے؟ تو اس کا جواب 1400 سال پہلے آقا کی بارگاہ کے شاعر بارگاہ محمد مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت نے دیا۔ وہ شاعر جن کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ کائنات کا تاجدار، جن کی کملی کی قسمیں قرآن میں کھائی جاتی ہیں، جن کی چادر مبارک کا ذکر قرآن کرتا ہے، مزمل کے ساتھ مدثر کے ساتھ ذکر قرآن کرتا ہے، وہ مدثر چادر والی ذات اپنی چادر حسان بن ثابت کے لیے بچھاتے ہیں، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ جب یہ ذمہ خدا کا ہے تو ہم درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہم آقا کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی کمی رہ گئی ہم پوری کرتے ہیں، کہیں پر کوئی نقص رہ گیا ہم اسے کمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والے۔ پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ہمارے قصیدوں سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا، اتنی بات ہے کہ اس بلند شان کا ذکر کر کے ہم خود عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس شان رفیع کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ کے در کی گدائی نہ تھی، جب تک آپ کے در کی غلامی نہ تھی، جب تک آپ کے در کی مدح سرائی نہ تھی، میں اپنی تمام تر ظاہری وجاہت کے ساتھ، ظاہری جسامت کے ساتھ، ظاہری نام کے ساتھ، ظاہری خاندان کے ساتھ، ظاہری مال و دولت کے ساتھ، ظاہری اثر و رسوخ کے ساتھ مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب سے میں نے زمانے کو بتایا کہ میرے قد کاٹ کو نہ دیکھو، میرے سراپے کو نہ دیکھو، میرے بولنے کو نہ دیکھو، میرے چلنے پھرنے کو نہ دیکھو، میں گدائے کوچے محمد مصطفیٰ ہوں، آقا کی گلیوں کا گدا ہوں، آقا کے در کا گدا ہوں، نبی کا ذکر کرنے والا ہوں۔ انمول کر دیا، سارا زمانہ مل کر میری قیمت نہیں لگا سکتا، اس لیے سب جانتے ہیں کہ جس در کا یہ گدا ہے وہاں مانگتے تاجدار پھرتے۔ تکبیر، نعرہ اسی لیے فرمایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ جب کسی نے کہا نا کہ تو بڑا نام ہے امام اہل سنت کے حوالے سے
بڑے بڑے کتابوں لکھنے والے کتابوں کے لیے بک گئے، اپنی شہرت کے لیے بک گئے، منصب و عہدوں کے لیے بک گئے، تو ان کی بھی کوئی بولی لگا لو۔ بڑا اچھا لکھتے ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بڑا اعلیٰ بولتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خریدنے والوں تم نے اوروں کو تو خرید لیا ہوگا، کسی کا قلم خرید لیا ہوگا، کسی کی زبان خرید لی ہوگی، کسی کی فکر کو خرید لیا ہوگا، کسی کی سوچ کو خرید لیا ہوگا، کسی کے نظم کو خرید لیا ہوگا، کسی کی نثر کو خرید لیا ہوگا، مگر میری طرف آنے سے پہلے آؤ میں تمہیں بتاؤں میری قیمت کیا ہے۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، فرمایا ہم اس گلی میں منگتا ہے جہاں پر زمانے کے شاہ کر سوالی بن کر جاتے ہیں اور در مصطفیٰ سے خیرات لیتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک پیغام دیا ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اگر علماء کی مجلس میں آپ دیکھیں جو طالب علمانہ انداز سے اس کی عربی بلاغت اور فصاحت اور عربی اسلوب سے اس کو آپ دیکھیں کہ کہنے کو چھوٹی سی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں، کتنے پیغامات اور کتنے میسج سارے جمع کر کے اکٹھے عطا فرما دیے۔ صرف زبان اور بیان کا اسلوب دیکھیں، اس آیت کو بیان کرنے کا انداز دیکھیں کہ عموماً جب میں نے کہا تھا نا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، کہ زمانہ ماضی کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا، زمانہ حال کا ذکر بھی کیا، زمانہ مستقبل کا بھی کیا۔ اب یہ باتیں ہمارے ہاں سمجھنے سمجھانے والی تو نہیں، سب جانتے ہیں کہ ماضی کس کو کہتے ہیں جب کوئی کام ہو جائے، حال کسے کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہو رہا ہو، اور مستقبل کسے کہتے ہیں جب آنے والے وقت میں کچھ کام کرنا ہو۔ اب یہ تینوں زمانے ہیں۔ عموماً جب کسی کو کچھ دینا ہو، کچھ دیا جا چکا ہو تو ماضی میں بیان کرتے ہیں، کسی کو دے رہے ہو تو حال میں بیان کرتے ہیں، کسی کو مستقبل میں دینا ہو تو استقبال میں بیان کرتے ہیں۔ مگر اس کا پہلا لفظ دیکھیں، رفع، عربی زبان کا فعل ہے بلند کرنا، رفع یرفع، کسی شے کو اٹھانا، کسی شے کو عظمت دینا، کسی شے کو بلند کرنا۔ مگر اس رفعت کو اللہ نے کس ٹینس میں، کس زمانے میں بیان کیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اب آنے والے وقت میں ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، نرفعو، اگر حال میں کوئی کام کرنا ہو تو اللہ فرماتا نرفعو، اگر مستقبل میں بیان کرتا فرماتے نرفعو سنرفعو، ہم ان قریب آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ دینے میں عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے، آپ کو یہ عہدہ ملے گا، آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کو یہ چیز دی جائے گی۔ جب دین کی بات ہو خوش کرنے کے لیے تو ہمیشہ چیز دی نہ گئی ہو اسے استقبال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، آنے والے وقت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مگر یہ مقام ذکر مصطفیٰ ہے، بتانے کے لیے اللہ نے اسے حال پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے اسے استقبال پہ نہیں چھوڑا کہ کوئی کہے کہ ابھی دیا جا رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے، آئندہ جب دیا جائے گا تو دیکھے گا۔ اللہ نے یہ سارے شکوک و شبہات میں جا کر فرمایا رفعنا، ہم محبوب آپ کے ذکر کو ماضی میں بلند کر چکے ہیں، ہم اسے بلندی اور رفعت عطا کر چکے ہیں۔ یا اللہ یہ کب سے رفعت بلندی اور ذکر کی بلندی عطا کی؟ فرمائے میرے بندو، ابھی عالم ارواح تھا، ابھی زمین کا فرش نہ بچھا تھا، آسمان کا شامیانہ نہ لگا تھا، ابھی یہ شجر و قمر و حجر نہ تھے، ابھی یہ بہاریں نہ تھی، ابھی یہ ہوائیں نہ تھی، ابھی یہ زمین کی وسعتیں نہیں تھی، آسمان کی بلندیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، عالم ارواح تھا۔ ہم نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو جمع کر کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں کو جمع کیا، ان سے عہد لیا، ان سے پیمان لیا، ان سے وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
تم نبی بن کر جاؤ گے، تم رسول بن کر جاؤ گے، منصب رسالت پر جاؤ گے، منصب نبوت پر فائز ہوگے، زمانہ تمہیں سلام کرے گا، تم سے بہتر زمانے میں کوئی نہیں ہوگا، تم سے عظیم اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہوگا، جو تمہیں مانے گا وہ مومن کہلائے گا، جو تمہارا انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ کتنا بڑا منصب ہے کہ انہیں ماننا ایمان ہو، ان کا انکار کرنا کفر ہو۔ اتنے بلند منصب پر خدا فائز فرمائے گا، اور اتنے بلند منصب پر فائز کرنے والوں کو خدا کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے مرتبے اپنی جگہ، آدم نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تمہارے اپنے اپنے مرتبے ہوں گے، اپنے اپنے مقامات ہوں گے۔ تم میں سے کوئی عصا کو اژدہا بنا کے دکھائے گا تو زمانے کا فرعون مبہوت ہو کر رہ جائے گا، تم میں سے کوئی نمرود کی آگ میں کود پڑے گا، وہ حیرت کا پیکر بن کر رہ جائے گا، تم میں سے کوئی مردوں کو زندہ کرے گا، اپنے دور کے بڑے بڑے جادوگر حیران رہ جائیں گے، بڑے بڑے اطباء حیران رہ جائیں گے، تم زندگی یادو گے، تم آگ میں کودو گے، آگ گلے گلزار بن جائے گی تمہارے لیے، تم عصا کو زمین پر پھینکو گے، اژدہا بن جائے گا، ہاتھ کو اٹھاؤ گے یدے پیسہ بن جائے گا، مگر سارے کمالات کے باوجود آؤ ورفعنا لک ذکر کی شان دیکھو، ابھی مصطفیٰ آئے بھی نہیں ہے دنیا میں، ابھی نبوت اور رسالت کا دنیا میں سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا، امت محمدی بھی دنیا میں نہیں آئی، عالم ارواح ہے، مگر آنے والوں سے پہلے سے کہتا ہے کہ تم جس منصب پر بھی ہوگے، تم نے ایک ترانہ میری وحدانیت کا گانا ہے، ایک اپنی رسالت کا گانا ہے، اور ایک نعرہ تم نے عظمت محمد کا بھی ساتھ لگانا ہے۔ حضور کی عظمت کا ترانہ تم نے گانا ہے، تو یہ رفعت ذکر عالم ارواح سے شروع ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آئے، لفظش ہوئی، قرآن نے اس کا ذکر کیا، لیکن پھر جب توبہ کا سلسلہ ہوا تو ایک حدیث مستدرک حاکم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ایک وقت آیا آدم علیہ السلام نے کہا یا ربی انی اسألک بحق محمد، اے میرے رب میں تجھ سے تیرے پیارے بندے محمد کا وسیلہ، اس کے حق سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پیغام آیا یا آدم کیف عرفت محمدن، اے میرے آدم تم نے میرے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں، ابھی دنیا میں مبعوث ہوئے نہیں، ابھی پیغمبر بنا کر ہم نے بھیجا نہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اور آپ کہتے ہیں اسألک بحق محمد۔ آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ربی لما خلقتنی بیدی، جب آپ نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، ونفخت فی من روحک، اور مجھ میں روح پھونکی، مجھ میں روح پھونکی، فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، جب میرے بدن میں جان آئی میں نے سر اٹھا کر دیکھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے پایوں پر ایک عبارت دیکھی میرے مولا، وہاں پر ایک عبارت دیکھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک طرف تیرا نام تھا میرے مولا، دوسری طرف تیرے محبوب محمد کا نام تھا، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے اس وقت جان لیا کہ مولا یہ ضرور جو محبوب میں تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہی ہے جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اے میرے رب اس تیرے محبوب کا جو عرش کے پایوں پر تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا وسیلہ تجھ سے دے کر کہتا ہوں تو میری اس لفظش کو معاف فرما۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یہ تو مستدرک حاکم کی روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما فی الجنت شجرہ وعلیہا ورقہ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ عرش کے پایوں پر اسم خدا کے ساتھ اسم مصطفیٰ لکھا. یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی درخت نہیں، درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں جس پر اسم خدا ہو اور اس کے ساتھ اسم محمد مصطفیٰ بھی مکتوب ہو. اور ایک اور بات یہاں محفل اپنے عروج کی طرف ہے. حضرت مفسر قرآن امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب چونکہ بات رفعت کی اور بلندی کی چل رہی ہے، عالم ارواح کی بات بھی ہو گئی، پہلے ابو البشر آدم علیہ السلام کی بات بھی ہو گئی، جنت کی بات بھی ہو گئی. آؤ اب زمین کی بات کریں. جنت پہ تو ہر پتے پہ اسم مصطفیٰ اسم خدا کے ساتھ ہے. عالم ارواح میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے ترانے ہیں. دنیا کا عالم کیا ہے؟ یہاں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زمین والو تمہیں خدا نے ایک پیغام دیا ہے، تمہیں خدا نے ایک میسج دیا ہے. اے آج کی رات میلاد منانے والو تمہیں خدا کا یہ پیغام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے سے تمہیں یہ میسج ہے تمہارے رب کا، تمہارے خالق و مالک کا. املأ العالم من اتباعک، اے میرے محبوب بڑے بڑے کج کو لائے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، وقت کے ساتھ آئے، مٹ گئے، نام و نشان ان کے مٹ گئے. محلات تھے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. ان کے تاج و تخت ذلت و رسوائی کا پیکر بن گئے. کبھی ہر سکے پر ان کا نام لکھا ہوتا تھا، پھر زمانے میں بے نام ہو کر رہ گئے. مگر آپ وہ ہیں املأ العالم من اتباعک. میرے محبوب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آپ دنیا سے پردہ فرما بھی لیں، دوسرے وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. پر میرے محبوب یہ آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تقاضا ہے املأ العالم من اتباعک. آپ دنیا میں پردہ فرما جائیں گے، خود گنبد خضرا میں محو استراحت ہوں گے. یہاں پر شرق سے غرب تک لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوگا، لوگوں نے آپ کو سنا نہیں ہوگا، لوگوں نے آپ کی صحبت اختیار نہیں کی ہوگی، صرف نام سنا ہوگا. نام سن سن کر مشرق سے مغرب تک اے میرے محبوب آپ سے میرا وعدہ ہے زمین کو آپ کے چاہنے والوں سے بھرتا چلا جاؤں گا. املأ العالم من اتباعک، زمین کو آپ کے چاہنے والوں سے بھرتا چلا جاؤں گا. کبھی غار حرا سے جب اترے تھے ابو لہب نے کہا تھا اس پیغام کو مٹاؤ کہیں یہ مکے سے باہر نہ نکلے. عتبہ و شیبہ نے کہا تھا انہیں روکو کہیں یہ عرب سے حجاز سے باہر پیغام نہ چلا جائے. آنے والوں نے کوششیں کی، ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی. وہ سمجھتے تھے کہ اس چراغ کو ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، ہم اپنی سازشوں سے، اپنے مکر و فریب کے جالوں سے اس پیغام کو مٹا دیں گے. پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وعدہ رب کا ہو چکا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ املأ العالم من اتباعک. میرا محبوب اب تو مکے میں نظر آتا ہے، اب تو اس کا انکار مشکل ہے. اب تو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ اس کے وضوحا چہرے کو دیکھتے ہیں، بھلا اس نور والے چہرے کو دیکھ کر کسے انکار کی مجال ہوگی؟ بھلا اس واللیل اذا سجا زلفوں کو دیکھ کر کون اپنے آپ کو سنبھال سکے گا؟ علم نشرہ سینے کو دیکھ کر کون اپنے آپ پر قابو پا سکے گا؟ تم مکے مدینے میں میرے چلتے پھرتے مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہو. ہمارا پیغام یہ ہے جب یہ گنبد خضرا میں محو استراحت ہوگے، اما عائشہ کے حجرے میں محو آرام ہوگے، نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی نے مجلس اختیار کی ہوگی. مشرق سے مغرب تک جدھر جدھر نگاہ اٹھاؤ گے، جہاں جہاں خدا کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کا نام. نعرہ رسالت، نعرہ
امام راضی نے آگے کہا کہ نام ہوگا کیسے، کیسے چاہنے والے بھر جائیں گے. بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے لکھی، ایک ایک لفظ سننے والا اور دل میں بٹھانے والا ہے. فرمایا کلہم یسنون علیک، اے میرے محبوب ایسے دیوانے ہوں گے، نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا نہ ملے ہوں گے، لیکن آپ ہی کی تعریفیں کرتے چلے جائیں گے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكَ، نہ آپ کو دیکھا ہوگا نہ آپ کو سنا ہوگا نہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا، صدیوں کا فاصلہ ہوگا. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكَ، نہ صرف آپ کی تعریفیں کریں گے، بات بات پر آپ پر سلام بھیجیں گے، آپ پر درود بھیجیں گے. نہ آپ کو دیکھا ہوگا نہ آپ کو سنا ہوگا، براہ راست آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوں گے. یحفظون سنتک، کتابوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھیں گے کہ میرا نبی چلتا کیسے تھا، ویسے چال اختیار کریں گے. میرا نبی کھاتا کیسے تھا، ویسے کھانا کھانے کی کوشش کریں گے. میرا نبی پہنتا کیسے تھا، ویسا پہناوا پہنیں گے. میرا نبی نماز کیسے پڑھتا تھا، ویسے نماز پڑھیں گے. میرا نبی روزہ کیسے رکھتا تھا، ویسے روزہ رکھیں گے. نماز کا حکم قرآن سے لیں گے، ادا محمد مصطفیٰ سے سیکھیں گے. روزے کا حکم قرآن سے لیں گے، ادا محمد مصطفیٰ کی ہوگی. زکات کا حکم قرآن کا ہوگا، ادا محمد مصطفیٰ کی ہوگی. حج کا حکم قرآن سے لیں گے، ادائیں محمد مصطفیٰ کی ہوگی. یحفظون سنتک، آپ کا ذکر کریں گے، آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے، آپ کی اداؤں کو اپنائیں گے. فالقراء یحفظون الفاظ منشورک، امام راضی فرماتے ہیں بڑے بڑے قاری اس لیے قاری کہلائیں گے کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں گے. والحفاظ یحفظون الفاظ منشورک، بڑے بڑے حافظ کہلائیں گے. صاحب عزت و وقار، پوچھو حافظ کیوں کہلاتا ہے؟ فرمایا جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس کتاب کو یاد کرتا ہے. والوعاظ یبلغون وعظک، بڑے بڑے واعظ کرنے والے کہلائیں گے بڑا واعظ ہے، بڑا خطیب ہے. وجہ نام اس کا اتنا اونچا کیوں ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کی باتیں بتاتا ہے. وہ آج کی ذکر آپ کی نسبت سے، حفاظ کی نسبت آپ کی نسبت سے، قراء کی نسبت آپ کی نسبت سے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ حافظ تو حافظ ہو گئے، وعاظ تو وعاظ ہو گئے. بل العلماء والسلاطین یصلون الی خدمتک، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سلاطین آپ کی خدمت کی طرف آئیں گے. ویصلون علیک، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے. ویقفون وراء بابک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، لوگ کہیں گے بادشاہ ہے، لوگ کہیں گے امیر ہے، لوگ کہیں گے سلطان ہے. قربان جاؤ امام راضی کی محبتوں کے. یمسحون وجوہہم بتراب روضتک، لوگ ان کی چوکھٹوں پر جائیں گے. یہ زمانے کا امام، زمانے کا عالم، زمانے کا فاضل، زمانے کا بادشاہ، زمانے کا امیر، یہ یمسحون وجوہہم بتراب روضتک آپ کے روزے کی چوکھٹ کی خاک کو اپنی پیشانی پر لگانا سعادت سمجھے گا. فَشَرْفُكَ بَاقٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ نے پھر بات ختم کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ بات اس پہ مکتی ہے اور اس پہ ختم ہوتی ہے کہ صبح قیامت تک ہر ڈنکا بجنے والے کا نام و نشان مٹ سکتا ہے، مگر صبح قیامت تک ذکر محمد مصطفیٰ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہر دن بڑھتا رہے گا اور ہر دن بلند ہوتا رہے گا. اس لیے کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی لیے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، یہی جھلکیاں ہمارے لیے کافی ہیں. عالم ارواح کی بات بھی ہو گئی، یاد ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام پہلے ابو البشر کی بات بھی ہو گئی، جنت کی بات بھی ہو گئی، ہمارے زمانے کی بات بھی ہو گئی.
اب آخرت کی بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ورفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، عالم ارواح میں بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آدم علیہ السلام بھی وہی بلندی بیان کرتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، جنت کے ہر درخت کے پتے پر بھی وہی ذکر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، کائنات میں عشاق مصطفیٰ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری گھڑی ہے، قیامت کے لمحات ہیں، اور وہی لمحات کہ جہاں پر ہم قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہیں، احادیث صحیحہ سے بیان کرتے ہیں، وہ سارے مناظر حق ہیں، وہ سارے مناظر اپنی جگہ ہیں، مگر امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ حشر کا منظر بیان کرتے ہوئے، حشر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا محبوب جب حشر کا منظر ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کہے گا، بڑے بڑے نام ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ یہ ذہبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ حشر میں ایک ہی آواز گونجے گی جس کا نام میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہوگا۔ جب ہر کوئی کہے گا کہیں اور جاؤ، وہاں پر ایک ہی ذات کہے گی انا لہا انا لہا۔ آج رفعنا لک ذکرک کا جلوہ دیکھنا ہے تو حشر میں دیکھو، مصطفیٰ تمہیں کہتا ہے آؤ غم گسارو میں تمہارے لیے ہوں، آؤ غم کے مارو میں تمہارے لیے ہوں، آؤ مضطرب و پریشان حالو میں تمہارے لیے ہوں۔ اور پھر جب سجدے میں سر رکھیں گے تو خود خدا فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب ہم نے تو تجھے بلندیاں عطا کی ہیں، ہم نے تو تجھے رفتیں اٹھا کی ہیں، ارفع رأسک، آج جھکانے کا نہیں اٹھانے کا موقع ہے۔ اے میرے محبوب اٹھائیے اپنے سر کو، اٹھائیے، سل توقع وشفا تو شفا، جو چاہو گے آج عطا کیا جائے گا۔ آج جس کی سفارش کرو گے تمہاری سفارش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ حشر ہے، اور اوپر سے ذکر کیا تھا؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یاد اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر کے اسے بلند نہیں کرتے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، حضور کے ذکر سے اپنے نصیب جگاتے ہیں۔ آج جتنے بڑے بڑے امام ہیں ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، جتنے بڑے بڑے شیوخ ہیں ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے یورپ میں مجھے ایک دوست نے بتایا، ان کے ہاں ایک مہمان آیا تھا، اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ کہتا تھا، بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا تھا، اسے اپنے علم کا غرور تھا۔ تو وہاں انگریزی میں بات ہوئی تو اس نے کہا محمد نعوذ باللہ، امی کا ترجمہ کیا، محمد واز الٹریٹ، محمد تو ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایک عجیب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کل لعنت یہودیت پہ لعنت، کل لعنت یہودیت پہ لعنت، کل لعنت یہودیت پہ لعنت۔ ان سے سوال ہوا کہ حضرت آپ کا بڑا نام ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہاں میں نے ماسٹر کیا ہے۔ فرمایا کس میں ماسٹر کیا؟ کہا میں نے حدیث میں ماسٹر کیا، اور پھر کہا میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ آپ نے ماسٹر بھی کر لیا، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، تو جناب کس میں کی؟ فرمایا حدیث میں کی۔ تو حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور کی باتوں میں میں نے پی ایچ ڈی کی۔ تو پھر خوبصورت جملہ کہنے والے نے کہا، کہہ کے ظالم کے بچے، جس کی حدیثیں پڑھ کر تو ڈاکٹر کہلاتا ہے، اگر وہ زمانے میں ان پڑھ کہلاتا ہے تو زمانے میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ جن کا نام پڑھ کے، جن کی کتابیں، جن کی باتیں پڑھ کے تو علامہ کہلاتا ہے، ان کی طرف تو ایسی ناپاک نسبت کرتا ہے۔ جن کی حدیثیں پڑھ کر تو اپنے علم پر فخر و غرور کرتا ہے، ان کی طرف تو ایسی ناپاک نسبتیں کرتا ہے۔
جس وجہ سے تیری عزت ہے، جن کے نام پر تو اپنے علم پہ نازاں ہے، ان کی طرف ناپاک نسبت کر کے کبھی تو اپنی ڈگری سے شرمایا، کبھی تو نے اپنے منصب کو دیکھا، کبھی تو نے اپنے ٹائٹل کو دیکھا۔ ارے تیرا ٹائٹل بتاتا ہے کہ جن کی باتیں پڑھ کر بندہ علامہ بنتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، شان کے ساتھ مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے اپنا وظیفہ بنا لیں ذکر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ۔ اس بات کو میں آخری پیغام کے طور پر کہوں گا، لو کان حبک صادقا لأطعتہ لأن المحب لمن یحب مطیع۔ آپ زمین پر اگر عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر آپ عاشق مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو جو آپ کو دیکھتے ہیں شاید وہ ساری کتابیں نہ پڑھیں عشق مصطفیٰ کی، شاید وہ سارے رسالے نہ پڑھیں عشق مصطفیٰ کے، شاید وہ سارے ولیومز نہ پڑھیں عشق مصطفیٰ کے، چونکہ اپنی گلی میں، اپنی محلے میں، اپنے علاقے میں آپ فخر سے کہتے ہیں میں عاشق مصطفیٰ ہوں، وہ آپ کی اداؤں کو دیکھے گا۔ اس لیے جب دعویٰ عشق مصطفیٰ کا کرو، اپنی ایک ایک ادا پر غور کرو، کوئی آپ کی وجہ سے میرے آقا کو برا نہ کہے۔ آپ کی بولنے کا انداز پھر عاشقوں والا ہونا چاہیے، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز پھر عاشقوں والا ہونا چاہیے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز پھر عاشقوں والا ہونا چاہیے، آپ کی پھر جلوت و خلوتیں آقا کے عاشقوں جیسی ہونی چاہیے۔ دعویٰ میرا عشق مصطفیٰ کا ہو، دعویٰ میرا عشق مصطفیٰ کا ہو۔ یہ وہی بات ہوئی کہ نام حسین کا سب لیتے ہیں لیکن عادتیں سب یزید کی اپناتے ہیں۔ اگر عادتوں میں یزیدیت ہو تو نام حسینیت سے بندہ حسینی نہیں بنتا۔ حسینی وہی ہے کہ جس میں حسین کی سیرت کی جھلک ہو، محمدی وہی ہے جس میں آقا کی سیرت کی جھلک ہو، آقا کے گفتار کی جھلک ہو، آقا کے کردار کی جھلک ہو، آقا کے عفو و کرم کی جھلک ہو، آقا کے تقوی و طہارت کی جھلک ہو، آقا کی فکر کے نور کی جھلک اس کی ذات میں نظر آئے۔ اگر میری وجہ سے کوئی میرے آقا کو برا کہے تو میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ اس لیے دعویٰ کرنے سے پہلے دعویٰ کریں، ضرور کریں، اسی میں نجات ہے، اسی میں بخشش ہے، لیکن دعویٰ کرتے ہوئے سوچا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر عاشقوں کی فہرست پہ سوچیں گے، آپ کو دیکھ کر عاشقوں کی عادتوں کو دیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر عاشقوں کی اداؤں کو دیکھیں گے۔ وہ عاشق تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں پر جمال یوسفی دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، یہاں نام محمد مصطفیٰ پر سر کٹاتے پھرتے ہیں۔ اگر وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے، وہ ولولہ ہے، وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ چاہت ہے، وہ الفت ہے، وہ ایثار ہے، وہ قربانی ہے، تو پھر غلامی مصطفیٰ مبارک ہو۔ اگر کوئی کمی کجی ہے تو دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آقا کی لاج رکھوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں، عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ شراب پینے والے تھے، شراب کے عادی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عربوں میں جتنی شراب نوشی تھی آج کے یورپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ عربوں میں شراب کے 250 کے قریب نام تھے عربی میں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ وائن ہے، یہ وسکی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، 250 کے قریب شراب کے نام عربوں میں پائے جاتے تھے۔ تو ایسے شراب کے عادی تھے کہ جیسے پانی کے مٹکے ہوتے ہیں، شراب کے مٹکے تھے۔ ایک صبح آواز آئی، آقا نے کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب کا پینا یہ شیطانی عمل ہے، مصطفیٰ نے اسے منع کر دیا ہے۔
کہتے ہیں وہ جو گھروں کے مٹکے تھے مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. پھر اس کے بعد جو ہمیشہ کے رسیا تھے ایک دفعہ جو اس سے منہ پھیرا زمانے میں پھر کبھی شراب محبت مصطفیٰ کے سوا کسی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. عشق شراب محبت عشق محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھا. اگر میں عاشق مصطفیٰ ہو کر فجر کی نماز کی عادت نہ بنا سکوں تو میں کیسا عادت ہوں. میرے مصطفیٰ جن کے میں عشق کا دعویٰ کرتا ہوں وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اگر میں ساری رات محفل کروں اور فجر کی مسجد خالی ہو شام کا مجمع بھرا ہو تو پھر مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسا عشق ہے کہ میرے محبوب تو ساری رات تھک کر صبح اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے, میری عادت کیوں نہیں بنتی؟ میں 5 وقتہ نماز کا عادی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں وہ بد کلامی اور بد زبانی جو میرے محبوب کی محبت کا تقاضا ہے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس یہ آخری نقطہ آپ کو دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں. محبت ہمارا اوڑھنا ہے, محبت مصطفیٰ بچھونا ہے, محبت مصطفیٰ زندگی ہے, محبت مصطفیٰ جینا ہے, محبت مصطفیٰ ہمارا مرنا ہے. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. عشق کا دعویٰ کرنے والوں ان تقاضوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.